بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کے اندر ایک پورا نظام پوشیدہ ہے۔ ہم اپنے الفاظ میں اسے کہیں تو یہ نظام محبت یا نظام رحمت کہہ سکتے ہیں، کیونکہ درود شریف پڑھنے والا محبت سے پڑھتا ہے اور اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھتے ہی پورا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ مختصر طور پر اس نظام کو سمجھ لیں۔ درود شریف پڑھنے والے نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت دیا، کیونکہ درود شریف پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل بھی ہوئی اس میں۔ اور درود شریف چونکہ اللہ عز و جل بھی محبت سے پڑھ رہا ہے اور اس کے بندے بھی پڑھیں، تو یہ اللہ عز و جل کی سنت پر عمل بھی ہوا۔ دوسری بات یہ کہ درود شریف پڑھنے والے نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو محبت ہے اس کا حق ادا کیا۔ یہ محبت ایمان کے لیے لازمی ہے، کیونکہ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو ان کا ذکر خیر بھی کریں گے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حاصل نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اعتبار والا ایمان وہی ایمان ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت سب سے بڑھ کر ہو، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے مال و اسباب سے، اپنے ایمبیشن سے، اپنی خواہشات سے، اپنے والدین سے، سب سے بڑھ کر جب ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری صحبت حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ ہم ان کے دور میں نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس طرح صحابہ کرام فیض حاصل کرتے تھے، ہم نے وہ فیض نہیں لیا، مگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تو پا سکتے ہیں۔ یہ محبت ہمیں جس قدر زیادہ نصیب ہوگی، اس قدر ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، شفاعت، صحبت اور تذکرے کا شوق بڑھے گا، اور جیسے ہی یہ شوق بڑھے گا، درود شریف میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ درود شریف میں بندہ اپنی اسی محبت کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہم ان کو خوب ذکر کریں گے اور خوب ہی ان پر درود و سلام بھیجیں گے۔ ہم نے محبت سے درود شریف پڑھا تو درود شریف کی خدمت پر معمور جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، ہم نے محبت سے درود شریف پڑھا تو جو درود شریف کی خدمت پر معمور ملائکہ فرشتے ہیں، انہوں نے اسے محبت سے اٹھایا اور سنبھالا۔ ان عظیم ملائکہ یعنی فرشتوں کے عجیب و مختلف حالات حدیث شریف کی کتابوں میں آئے ہیں کہ یہ معزز فرشتے درود شریف کو اٹھانے، سنبھالنے، پہنچانے کی خدمت انجام دیتے ہیں، بہت تیزی اور محبت سے سر انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں کو درود شریف سے محبت ہے، اس کا ثبوت قرآن پاک میں موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس وسیع طاقت اور سماعت رکھنے والا ایک فرشتہ، ایک روایت میں 2 فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں جو درود شریف پڑھنے والے کو بڑی محبت بھری دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں غفرانک اللہ، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے۔ فرشتے کی اس دعا پر دیگر فرشتے آمین کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے فرشتوں نے یہ درود شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک درود شریف پڑھنے والے کی ولدیت کے ساتھ پہنچا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صلاۃ و سلام کا محبت کے ساتھ جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب ملتا ہے جب ہم درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے لیے دعائے رحمت اور ہمارے لیے سلام کتنی ہی بابرکت بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اس طرح سے ان 5 محبتوں کے نظام کے بعد محبت کے مے خانے کا اصل درود شروع ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ توجہ خاص فرماتا ہے اور پھر اس بندے پر محبت اور رحمت کی بارش فرما دیتا ہے۔ 10 خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، 10 درجات کی بلندی ہوتی ہے، 10 گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور معلوم نہیں کیا کیا انعامات حاصل ہوتے ہوں گے۔ تو زمین سے لے کر عرش تک کیسا زبردست نظام محبت اور رحمت ہے کہ جیسے ہی آپ نے درود پاک پڑھا، یہ نظام متحرک ہو گیا۔ اب جس بندے کو یہ نعمت نصیب ہوئی، اس کا کون سا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوگا، کون سی پریشانی ہے جو ختم نہیں ہوگی، کون سی دعا ہے جو پوری نہیں ہوگی، کون سی خواہش ہے جو مکمل نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ درود و سلام پڑھتے ہیں تو یہ تمام نظام متحرک ہو جاتا ہے، آپ کو محبت، رحمت، توجہ سے نوازا جاتا ہے، آپ پر خاص فضل کیا جاتا ہے، گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل خاص رحمت فرمانے والا ہے۔ جب وہ اور اس کے ملائکہ، اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور ساتھ میں جب بندہ بھی درود و سلام بھیجتا ہے تو ایسا محبت کا نظام اور رحمت کا نظام قائم ہوتا ہے کہ اس نظام کو جو دیکھ سکتے ہیں وہی جان سکتے ہیں کہ اس کی کیا برکتیں ہیں۔ ہماری آنکھوں سے یہ بات پوشیدہ ہے، لیکن ہمارا دل اس بات کا گواہ ہے کہ نظام محبت اور نظام رحمت جاری و ساری ہے۔ تو درود و سلام پڑھیے، دوسروں کو بھی دعوت دیجیے، خود بھی اس کو بڑھانے میں، پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیجیے کہ جتنا آپ پڑھیں گے اور جس بندے کو آپ نے درود و سلام کی دعوت دی، جتنا وہ پڑھے گا اس کا جو ثواب بھی آپ کو ملے گا، اور یہ جو ثواب بڑھتا ہی چلا جائے گا، جاری و ساری رہے گا، صدقہ جاریہ بنتا جائے گا۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں درود و سلام پڑھنے کی توفیق و سعادت دے، ساتھ ساتھ ہمیں درود و سلام پھیلانے کی توفیق و سعادت دے۔
ہمارا درود و سلام قبول فرمائے، ہم سے راضی ہوں، ہماری مشکلات حل فرمائے، ہمیں درود و سلام کے لیے چن لیں، ہمارے تمام کام بنا دو، آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت قربت عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ تعالی کرم فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم اور رحمت فرمائے سب امتیوں پر، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔